دیکھیں ان کی آنے کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو پریشر بہت ہے کارکنوں کا کہ جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ پریشر ظاہر کام آیا, پھر چلیں اسی بہانے سے انہوں نے کہا کہ چلیں کوکوالی نائٹ بھی انجوائے کر لیں گے جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ. اور اس کے بعد جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا اور وہ ان کو سمجھ آ گئی گنڈا پور صاحب کو, اور پھر باتیں بھی شروع ہوئیں وہاں چینج کی, تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری تھا. اب دیکھیں نا, وہ بات ہو رہی تھی بار بار کہ جی عمران خان صاحب شاید ان سے ناراض ہیں. اب ناراضگی اگر ہے تو پھر اب اس موقع پہ چینج کرنا بڑا مشکل ہے. سب سے زیادہ شاندار ہٹ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کے اندر سے تبدیلی آنی چاہیے پی ٹی آئی کے, جو ظاہر ہے کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کا بھی خیال ہوگا, لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں وہ یہ رسک لے سکیں گے کہ گنڈا پور صاحب کو ہٹائیں. اور پھر ظاہر ہے آلریڈی اتنے زیادہ مسائل ہیں ان کی پارٹی اس کے اندر کہ وہ گڑبڑ ہو جائے گی. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, ہر دور کے جج, یہ تو ہم کچھ مثالیں دے دیتے ہیں, ہر دور کے جج نے بیسیکلی گورنمنٹس کے ساتھ بھی کم رہے ہیں. بہت ہارڈلی ایک آدھ بار میں نے دیکھا ہے جب میرے قائد کی حکومت کو بحال کیا تھا جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے. ادروائز ججز بھی ادھر ہی دیکھتے رہے ہیں جہاں طاقت کا سر چشمہ ہے, اور وہیں سے جو کہا جاتا تھا وہ فیصلے آتے رہے. اب تو خیر بالکل کلیئرٹی سے چیزیں ہو گئی ہیں, کوئی ایشو ہی نہیں رہا. اسپیشلی جب سے میرے انتہائی قابل چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب راجمان ہوئے تھے اور انہوں نے جس طرح سے فیصلے دینے شروع کیے تھے, وہ ہم بھگت رہے ہیں, اور یہ اللہ کے فضل سے یہ بھگتتے رہیں گے ہم. یہ کوئی یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوگا. وہ جو جج فیصلے دے گئے وہ شاید پی ٹی آئی کے حق میں آپ کو بہت زیادہ نظر آتے ہوں گے, لیکن ان سے نقصان زیادہ نہیں ہوا. یہ جو نقصان الٹیمیٹلی ہونا ہے نا بعد میں, آج کوئی پارٹی اقتدار میں ہے, کل کوئی دوسری ہوگی, کل ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یار یہ ہم نے جو کر دیا تھا, کیونکہ آپ نے تو ایک دفعہ وہ پلیٹ میں رکھ کے چیزیں دے دی ساری کہ جی یہ لیں اب آپ اس سے کھیلیں. باقی جہاں تک بات رہی آرگینک وہ لیڈرشپ کی, کہاں آرگینک لیڈرشپ ہوتی ہے مجھے بتائیں. کہ ایک بار میرے قائد مشکل میں تھے تو کلثوم نواز صاحبہ آئیں میدان میں, پھر وہ جب ووٹ کو عزت دلوانے نکلے تھے تو مریم صاحبہ آئیں ان کے لیے. کہاں تھی اس وقت آرگینک لیڈرشپ؟ باقی ساری غائب ہو جاتی ہے. میرے قائد کا تاریخی جملہ ہے نا کہ وہ مجھے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے. اور یقیناً کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی پیچھے نہیں تھا. تو اس ملک کی تو سیاست ہے ہی اس طرح. بھٹو صاحب کا مسئلہ آیا تھا تو ان کی بیگم اور بیٹی تھی, اور کون تھے, یہ عام کارکن ہوتا ہے, جیالے تھے جو مار کھائی جنہوں نے, اور وہی بیچارے ہمیشہ کھا رہے ہوتے ہیں. ان کو تو لیڈرز کو تو فرق پڑتا نہیں ہے. پھر سب سے اچھا اس ملک میں کاروباری یہ دھندہ ہی ہے کہ جس پارٹی کو دیکھو پاپولیرٹی زیادہ ہے اس میں شامل ہو جاؤ. جب نو کانفیڈنس موشن آ رہی تھی تو نون لیگ کو تو ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑا. ان کا تو ٹکٹ پہ ہاٹ کیک تھا اس وقت, تو بک رہا تھا ٹکٹ, وہ ٹکٹ لے کے لوگ آ گئے, اور بعد میں پھر کسی نے پچھاڑا ہی نہیں. ہمارے وہ راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو گیا کہ وہ جب اپوزیشن لیڈر بن گئے تو کہتے تھے اب ہمیں پچھاڑتا ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر لوگ پچھاڑتے نہیں ہیں. یہ اس ملک کا المیہ ہے, ایسے ہی چلتا ہے. اور یہ ہر دور میں ہم کہتے رہے کہ سیاستدان کچھ سیکھ لیں. سیاستدان ہر دفعہ نیا طریقہ سیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کیسے خوش رکھنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کرتے. جی فیصل صاحب. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت ہے یہ کوئی اور چلا رہا ہے. حکومت تو کوئی اور چلا رہا ہے, لیکن اپوزیشن بھی کوئی اور ہی چلا رہا ہے. جو حکومت چلا رہا ہے وہی اپوزیشن چلا رہا ہے. جس طرح فارم 47 کی حکومت ہے, اپوزیشن بھی فارم 47 کی ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. مطلب فارم 47 کا مطلب نہیں فارم 47 پہ جیتی بھی, وہ تو ایک اصطلاح ہے 47 نا. تو جس طرح کی حکومت ہے اس طرح کی جو ہے وہ اپوزیشن ہے. اب یہ دیکھیں اتنے عقل مند لوگ ہیں تحریک انصاف والے, حکومت کو 90 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے. یعنی کہ اب ان کا مطلب یہ 90 دن کا کہ 90 دن تک تو آپ عمران خان کو گرفتار رکھیں, 90 دن کے بعد دیکھیں گے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ مطلب یہ کہ اس اپوزیشن کی جو نالائکی کی اور ایک غیر سیاسی سوچ کی عکاسی کہہ لیں اس کو آپ, یا ان کے پاس بھی کہیں کا لکھا ہوا اسکرپٹ تھا, اس کے تحت ان کو جو ہے وہ ٹائم دینا تھا, وہ ٹائم 90 دن کا حکومت کو دے دیا ہے. تو 90 دن تک تو حکومت کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ان کے پاس جو ہے وہ واک اوور ہے 90 دن کا, آرام سے سکون سے عمران خان کو رکھیں, کوئی پریشانی نہیں ہے.
90 دن کے بعد جو ہے علی امین گنڈاپور دیکھیں گے حکومت کا ہم نے کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے پھر یہ 90 دن کا الٹیمیٹم دے دیں. اسی طرح جو ہے یہ مدت تو برحال حکومت کی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. جہاں تک ایک بات ہے کہ آرگنائزیشن کی ہمیشہ یہ بات کی گئی کہ تحریک جو نوید صاحب نے بھی بولا, تحریک انصاف کا المیہ یہ رہا کہ انہوں نے کبھی اپنی پارٹی کا آرگنائزیشن اسٹرکچر نہیں بنایا. جب آپ طاقت کی بنیاد پہ, دولت کی بنیاد پہ, اور کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اس کے لیے ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے کہ جو سیٹ جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کی بنیاد پہ آپ پارٹی عہدے دیں گے تو پھر یہی ہوگا. جو ہاں الیکٹیبل کی بنیاد پہ جب آپ سیٹیں دیں گے, پارٹی کے عہدے دیں گے تو پھر یہی ہوگا. اگر آپ کارکنوں پہ نثار کرتے, ایک سیاسی کارکنوں کی کھیپ تیار کرتے, ان کو نظریاتی بنیادوں پر استوار کرتے, ان کی ذہن سازی کرتے, تو آج شاید یہ صورتحال نہیں ہوتی. وہ اس وقت زیادہ بہتر انداز میں جو ہے جتنی بھی ان کے سامنے طاقت ہوتی, وہ بہت مؤثر انداز میں جو ہے وہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں لڑ سکتے, کیونکہ جو لوگ آپ نے تیار کیے تھے ان سے آپ یہی توقع کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ الٹیمیٹم دے کے اپنے آپ کو سیو کرنا. یہ الٹیمیٹم عمران خان کو نکالنے کے لیے نہیں ہے, یہ الٹیمیٹم اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ہے. ہمارا بس خیال رکھنا, ہم نے تو بس بات جو ہے وہ آگے بڑھا دی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. عمران خان نکلیں گے تو وقت تو حالات کا پہیہ کسی وقت تبدیل ہو جائے, اللہ میاں کی طرف سے صورتحال میں اچانک کوئی ڈرامائی تبدیلی آ جائے تو آ جائے. لیکن اس تحریک انصاف سے یہ توقع کرنا کہ یہ طاقت کی بنیاد پہ عمران خان کو باہر نکال لے گی, یہ دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے, یہ کبھی بھی حقیقت نہیں بنے گا. ٹھیک جی شاہد حمید صاحب, اب یہ ہم آگے چل کر بات کر رہے ہیں کہ کے پی میں جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یہ اپوزیشن کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دم خم ہے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو تحریک کو چلا رہی ہے, وہ واقعی 90 دن میں لے آئیں گے باہر بانی پی ٹی آئی کو؟ جی دیکھیے, یہاں ہمارے یہاں ایک پالیٹیشین تھے جو ہر بات پر کہتے تھے, جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا وہ کہتے تھے اوبشی, یعنی ہو جائے گا. تو یہ صورتحال ہمیں وہی نظر آ رہی ہے کہ اوبشی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 90 دن کا جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ علی امین صاحب کا ہے یا پارٹی کا ہے؟ کیونکہ اگر یہ پارٹی کا ہوتا تو پھر تو علی گور صاحب, بیرسٹر علی گور صاحب جو ہیں وہ یہ الٹیمیٹم دیتے, یا عالیہ حمزہ صاحبہ جو وہاں پہ پنجاب کی انہیں ہوسٹس ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ یہ ہوسٹ کرتی ہوں, انہیں دینا چاہیے تھا. لیکن پارٹی لیڈرشپ کدھر گئی؟ یہ ایسے لگتا ہے ہمیں کہ جیسے تمام معاملات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب چلا رہے ہیں. دیکھیے ایاز صاحب نے جو بات کی بالکل یہ صورتحال اسی طرح ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا پارٹی کے درمیان. اب یہاں پہ آپ دیکھیے تو پی ٹی آئی کے جو صوبائی صدر ہیں تو جنفر صاحب ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اصولی طور پہ تو انہیں ہونا چاہیے تھا, مین اسپیچ ان کی ہونی چاہیے تھی, لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کی مین اسپیچ ہوئی اور اعلان بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہ اوور رول کر رہی ہے, اور اس سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو کچھ پچھلے سال ہوا, جس طریقے سے مظاہرے کیے گئے, احتجاج کیے گا, اور خیبر پختونخوا سے چڑھائی کی گئی بار بار اسلام آباد کی طرف, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے. کبھی ہری پور چلے گئے اور کبھی 12 اضلاع کو کراس کر لیا اور پھر اسمبلی آ گئے. تو وہ ساری سچویشن ہمارے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے, اگر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں تو جس طرح کہ ایاز صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب کے لیے ان کی بیوی, ان کی بیگم اور بیٹی نکلی, میاں صاحب کے لیے ان کی بیوی نکلی, بعد میں مریم صاحبہ نکلی. اسی طرح اگر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے معاملات ہیں تو اس کے لیے ان کی بہنوں کو تقریریں کرنے کی بجائے میدان میں آنا چاہیے, اور ان کے بیٹے جو باہر بیٹھ کر اعلانات کر رہے ہیں یا ان کے حوالے سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور انہیں شیئر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, خود آئے وہ میدان میں آئے, تب پتہ چلے گا کہ تحریک چلتی ہے یا نہیں چلتی, تحریک میں کتنا زور ہے, اور آیا وہ یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ خان صاحب کو نکال سکیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ روزانہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا انہوں نے بھی آپ سے کبھی کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود ہی آفر کرتے ہیں, خود ہی انکار کرتے ہیں, خود ہی اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں. ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے, سمجھ نہ آنے والی ایک صورتحال ہے. تو میرے نہیں خیال کہ 90 دن کے بعد بھی کوئی تحریک چل پائے. یہ گرمی گزر جائے گی تو پھر موسم اچھا ہو جائے گا, پھر شدید سردی شروع ہو جائے گی تو پھر تحریک دم توڑ جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوئی تحریک چلے گی جس سے کوئی جیل کے دروازے ٹوٹیں گے اور وہی اپنے لیڈر کو باہر نکال پائیں گے. صحیح ہے جی, آپ سے
لیتے ہیں کوئی ایسی نہیں چلے گی جس سے جیل کے دروازے ٹوٹیں اور پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کو رہا کرا سکے. بنیادی سوال یہی تھا پی ٹی آئی 90 دن میں جو دعوے کر رہی ہے کیا واقعی بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے یا نہیں, اس پر آپ رائے جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آگے چل کر بھی ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت پر جو اپوزیشن جماعتوں کی نظریں ہیں, کیا جو تبدیلی کے لیے مشاورت کا بھی آغاز ہو گیا. ہم بات یہ کریں گے کہ اپوزیشن کے لیے یہ تبدیلی لانا کتنا بڑا چیلنج ہے, اس پہ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.